تو حضوری کے سجدے جو ہیں وہ اصل میں وہی حقیقت سجدہ ہے اور وہی کمال سجدہ ہے، اور انہوں نے اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، اور جو ان کے اعوان و انصار تھے تو ان کو بھی آپ نے ابتلا میں نہیں ڈالا کہ اب یہ عظیمت کا مرحلہ آ رہا ہے، اب قربانی کا مرحلہ آ رہا ہے، مشکل مرحلہ آ رہا ہے اور دشمن میری جان کے در پہ ہیں، ان کو تمہاری جان نہیں مطلوب، تو تم میں سے کوئی جانا چاہے تو میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، وہ جا سکتا ہے، چراغ گل کر دیتا ہوں تاکہ جو ظاہری حیا ہے وہ بھی حجاب نہ بنے۔ لیکن یہ ان کی بھی حضوری تھی کہ اور ان کا بھی ایمان تھا اور یقین تھا کہ امام نے اجازت دے دی، لیکن ان کو بھی امام پر جو یقین تھا اس کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی وہ حضوری قلب عطا کی اور حجابات اٹھا دیے کہ یہ مرحلہ جو ہے اس کا بدل زندگی میں 100 سال بھی مل جائیں تو وہ نہیں بن سکتا جو یہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں سے کہے گا کہ جن کو جنت ایوارڈ ہو چکی ہوگی کہ تم دوبارہ دنیا میں جانا چاہو گے، تو سب کہیں گے کہ اس جنت کی تمنا میں تو ساری ریاضت کی، مجاہدے کی، عبادت کی، تو اب وہ جب گوہر مراد مل رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ مگر شہید کہے گا کہ یا اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر میں تیری بارگاہ میں سر کٹاؤں، اور 100 بار تمنا کرے گا، کیونکہ شہید کو پتہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو سر کٹانے کی لذت ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان شریعت کونسل کے سیکریٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی زاہد الراشدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ترین ایام ہیں، آج 9 محرم الحرام اور پھر کل 10 محرم الحرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو شہید ہو کر یہی پیغام دیا تھا کہ تم سب یکجا رہو، تم ٹولے ٹولے نہ ہو، تم بکھر نہ جاؤ، لیکن ہم منتشر ہو گئے، ہم بکھر گئے۔ آپ کیا فرمائیے گا کہ ہم وہ اتحاد کے جو بکھرے ہوئے موتی ہیں ان کو کیسے اپنے دامن میں دوبارہ چن کر بھر لیں؟ گزارش یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کی وحدت کا مرکز ہیں جی، اور حضرات حسنین کریمین حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسوہ ہیں امت کے لیے، جی بالخصوص 2 اہم معاملات میں۔ جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحدت امت کی علامت ہیں کہ انہوں نے ٹوٹی ہوئی امت جوڑی اور امت کے ارادے کو ایک بار پھر مستمر کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامت ہیں کہ انہوں نے حق کا پرچم بلند کیا، ظلم اور ناانصافی اور نااہلی کے خلاف، اور امت کو پیغام دیا کہ حق پر قائم رہ کر ہی امت اپنا مقام محفوظ رکھ سکتی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور کے لائے ہوئے پیغام کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو دونوں بھائی حضرت حسنین کریمین امت کے لیے اسوہ ہیں، وحدت کے حوالے سے بھی اور حق کا پرچم سربلند کرنے کے حوالے سے بھی۔ آج بھی ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر امت کی وحدت کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ہر سال یہ بات یہ یاد دلاتی ہے تاریخ کہ اپنے ان سارے بزرگوں کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت اعظام کو، بالخصوص حسنین کریمین کو یاد کرتے ہوئے ان کے اسوہ کو بھی ذہن میں رکھو اور ان کے نقش قدم کو اپناؤ، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جس راستے پر چل کر ہم امت کو بھی متحد کر سکتے ہیں اور حق اور صداقت کا پرچم بھی سربلند رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ شجاع صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب بول رہے ہیں؟ جی بات کروں، کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت جمال بھی عطا کیا ہے، جلال بھی عطا کیا ہے۔ اگر عمران خان نوجوانوں کو لیڈ کر سکتے ہیں تو آپ اسلامی نظام کے حوالے سے نوجوانوں کی میرے کارواں ہو سکتے ہیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جب تک پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ عمل میں نہیں آئے گا ہمارا کوئی مسئلہ
حل نہیں ہوگا. ہم کسی فرعون کے آگے جھکنا نہیں چھوڑیں گے. یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں, اگر ہمارے پاکستان کے سارے علماء ایک طرف ہو جائے تو یہ ناقص سیاستدانوں کو شکست دے سکتے ہیں. ہمیں کوئی سیاستدان ایسا نہیں نظر آتا جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہو اور نائب بن کر وہ قوم کی امامت کر سکتا ہو. آپ کا یہ فرض اولین ہے کہ آپ ان پروگراموں سے زیادہ عملی جدوجہد میں اب آگے آئیں. آپ کو اللہ نے بڑا خوبصورت دل دیا ہے, ذہن دیا ہے, اور مولانا صاحب کی میں بہت قائل ہوں, بہت متقد ہوں. ایک طرف یہ سارے علماء ہو جائیں, ایک طرف آپ جیسے نوجوان ہو جائیں, آپ میرے کارواں بنے, ابھی سے سفر شروع کریں, یوم عاشورہ سے عہد کریں اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے فوری طور پہ جدوجہد کریں. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. شجاع بھائی یہ بتائیے کہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم عہد وفا کی تجدید کیسے کریں؟ بڑا ہے سمپل کویسچن بٹ بڑا بہت عملی ہے جی, بہت عملی ہے. اس سے کہ لفاظی اور باتیں اور زبان کا ایقان جو مفتی صاحب فرما رہے تھے یہ تو ہمارے یہاں بہت ہے جی, مگر اندر دل میں اس کا اترنا, عمل کی گواہی اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا, یہ بہت بڑی کمی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. اور قول فعل کا تضاد اللہ کو پسند نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون سورہ صف میں آتا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. آج ہم نام لیتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہم نام لیتے ہیں خلفائے راشدین کا, ہم نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا, ہم نام لیتے ہیں اہل بیت اعظام کا, حسنین کریمین کا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. کبھی تنہائی میں چلے شب عاشور میں بیٹھ کے ہم سوچ لیں, کل ان سے ہمارا سامنا ہو, شب عاشور سوچ لیں جی, آج ہی سوچ لیں. اللہ مجھے بھی ہمت دے, توفیق دے, ہم سب کو دے. کل اگر اللہ کے رسول سے سامنا ہو اور وہ پوچھیں کہ تمہاری جان زیادہ قیمتی تھی یا میری, تمہارا خون زیادہ قیمتی تھا یا میرا, میرے اہل بیت کا خون زیادہ قیمتی تھا یا تمہارا, تمہارا گھرانہ زیادہ قیمتی تھا یا میرا, تمہارا مال زیادہ قیمتی تھا یا میرا, ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کا خون طائف میں بہا, احد کے میدان میں بہا. ان کے مقدس صحابہ 70 شہید ہوئے احد کے میدان میں. ان کے خلفاء میں سے 3 شہید ہوئے اللہ کے دین کے لیے. ان کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ جان اللہ کی راہ میں دے جاتے ہیں, اپنے گھرانے کے ساتھ دے جاتے ہیں. مگر ہم کب تک باتیں کرتے رہیں گے؟ خطبات جو دی اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ جو ظالم کا ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پہ خاموش رہے تو وہ بھی ظالم ہے. جو ظالم کے ظلم کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو کل وہ بھی اس ظالم کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا. آج تو سیدنا حسین کھڑے ہوئے جب دین کی بنیاد پر حملے شروع ہوئے, وہ جو نظام خلفائے راشدین دے گئے تھے اس میں دڑاڑے پڑنا شروع ہوئی تو کھڑے ہو گئے, جان دے گئے, اور بہت دور رس ان کی نگاہ تھی, بہت دور وہ دیکھ رہے تھے. آج تو حالت یہ کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہمارے اس ملک جس کو اسلام کے نام پر ہم نے لیا, ابھی ہماری بہن نے جن جذبات کا اظہار کیا, اللہ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. ایک تڑپ تو ہے نا ہمارے اندر. آج ہمارا نوجوان پوچھتا ہے کہ تم ہمیں پڑھاتے ہو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 15 لاکھ جانیں چلی گئی اس کلمے کے اوپر, جس کلمے کی سربلندی کے لیے حسین نے بھی جان قربان کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, عوام جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں. حکمرانوں کے ٹھاٹ باٹ کچھ یزیدیت سے قریب ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بیت المال کے ساتھ جو بگاڑ کا معاملہ یزید کے دور میں ہوا, کچھ وہ ہمیں یہاں پر بھی دکھائی دیتا ہے. تو آج اللہ کرے کہ ہم عہد کریں کہ ظالم کو ظالم سمجھیں, کم از کم ظلم کو ظلم کہیں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برائی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے بدل دو. جیسے امام حسین نے ظلم کو ظلم کہا, ظالم کو ظالم کہا. ہاں, اور میدان عمل میں آئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے عظیمت کی مثال پیش کر. بالکل صحیح. اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے بدل دو, ورنہ زبان سے اس کو بدل. اچھا روکنا نہیں ہے, فلیغیرہ, بدلو, بدلو. اور اگر زبان کی بھی استطاعت نہیں تو دل میں بھی برا جاننا. اور یہی ایک حدیث کے تمنا اللہ ہمیں شہادت کی عطا فرمائے, کیونکہ حدیث ہے مسلم شریف میں, جس نے نہ کسی غزوہ میں شرکت کی, نہ اس کی تمنا تھی کہ اس کی جان اللہ کی راہ میں قربان ہو, اور اسی حالت میں اگر دنیا سے جا رہا ہے, وہ نفاق کی حالت پر جائے گا. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور آج ارادے کی توفیق دے کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, کہ اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرما.